الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى سید الاولین والآخرین وعلى آلہ طیبین الطاہرین وعلى اصحابہ ہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا قاسم رزق اللہ۔ اللہ جل مجدہ کی بے شمار حمد کے بعد ان گنت درود و سلام حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناس میں پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے خلاق کائنات میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے اور جو قابل عمل باتیں ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ماہ ربیع النور بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کے ظہور کا مہینہ ربیع الاول شریف اور اس کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ اب اس نور سے مراد حبر الامہ سید المفسرین حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں ہوا محمد رسول اللہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا کہ تمہارے پاس ایک نور آیا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور اس نور سے مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس سے مراد ہے، اور روشن کتاب جو ہے اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ دوستان محترم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود کا مہینہ ہے، آپ کے ظہور شریف کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش یہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی 1.25 لاکھ کم و بیش نبی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میرے نبی کب نبی پیدا ہوئے تھے۔ ہاں،
آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نہیں جانتا، ایون کہ جبریل علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جبریل تو بعد کی تخلیق ہے، میرے نبی کے نور سے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل مجدہ کے بعد اگر کوئی دوسری ذات ہے اس عالم کائنات میں تو وہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس تھا۔ جو بھی بنا ہے اس کے بعد یہ سارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نور کے بعد بنا ہے۔ یہ جو میں حدیث مبارکہ اب کوٹ کرنے لگا ہوں، اس کو امام بخاری کے استاد محترم، امام بخاری کے استاد جو ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور راوی سکہ صحابہ میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ سب سے پہلے حضور کہہ سکتے تھے جابر میں تو عیسیٰ کے بعد آیا ہوں، لیکن نہیں، آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ آدم علیہ السلام کو پتا ہو جو سب سے پہلے ابو البشر ہیں، مجھے کیا پتا؟ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء کل شیء نور نبیک من نوری، فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کرنے سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، فرمایا اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب جب یہ نور پیدا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اس نور کو جو ہے وہ نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نور کہاں پہ رہا؟ بھئی جب زمین بعد کی مخلوق ہے، زمین کا فرش یہ بعد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے، آسمان کے شامیانے یہ بعد میں لگائے گئے ہیں، جنت میرے مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے، لوح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق ہے، قلم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق ہوا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عرش وہ بھی میرے نبی کے نور سے پیدا کیا ہے، ستارے یہ میرے نبی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، چاند میرے نبی کے نور سے پیدا ہوا ہے، سورج میرے نبی کے نور سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ غنی، ہر چیز کائنات کی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ تو جب اللہ تھا اور کوئی دوسرا نہیں تھا، نہ جبریل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ اسرائیل ہے، کوئی فرشتہ نہیں، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ زمین آسمان، کوئی چیز پیدا نہیں، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو، حضور ارشاد فرماتے ہیں کنتو کنزن مخفیان، لوگوں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ہاں یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کس کو پتا تھا کہ رب ہے اور کہاں ہے؟ کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ بھئی کوئی ہوتا تو رب کو جانتا نا، جب کوئی تھا ہی نہیں
صرف اللہ ہی تھا، اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہ ایک نور ہے، نور کو زوال نہیں ہوتا، ہاں کوئی اور نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنِّي أَحْبَبْتُ، جب مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا پھر مجھے محبت ہو گئی، ہاں پھر مجھے پیار ہوا، مجھے عشق ہوا، مجھے محبت ہوئی، تو میں نے کہا کوئی تو ہو جو مجھے بھی رب کہے، ہاں کوئی تو ہو جو مجھے بھی سجدہ کرے۔ بھائی میں مسجود تو بن گیا، اب ساجد کہاں سے آئے گا؟ میں خالق تو بن گیا، مخلوق کون سی ہے؟ تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اظہار کے لیے، اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے، اپنا آپ جنوانے کے لیے، اپنی پہچان کروانے کے لیے پھر میرے نور کو سامنے کر دیا۔ فرمایا کنت نبیًا، میں اس وقت نبی تھا۔ یہ نبوت والا ایک منصب ہے، ہاں یہ ایک صفت ہے نبوت کی۔ اللہ بنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی ہیں، حضور پہلے، بھائی بولیے حضور پہلے نبی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی، اس کے بعد عبد، پھر رسول۔ میں اور آپ چاہے ابو بکر صدیق ہو یا مولا کائنات، ہاں وہ پہلے عبد ہیں، پہلے بندے ہیں، ہم پہلے بندے بعد میں حافظ، پہلے بندے بعد میں قاری، پہلے بندے بعد میں چیف جسٹس، پہلے بندے بعد میں پولیس افسر، پہلے بندے بعد میں ہماری صفت آتی ہے، لیکن میرا نبی کائنات میں واحد ہے جس کی صفت پہلے ہے، خود بعد میں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ نبوت ایک صفت ہے، وہ پہلے مجھے مل چکی تھی۔ کب؟ فرمایا عشرتا اربعۃ الف مئۃ، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے۔ ہاں جی، اور ایک میری بات یاد رکھنا، بندہ لاکھ دعویٰ کرے نا، لاکھ دعویٰ کرے مجھے فلاں سے بڑا پیار ہے، دعوے سے پیار نہیں ہوتا، پیار کا اظہار جو ہے وہ اس کے حلیے سے ہو جاتا ہے، ہاں اس کے حلیے سے ہو جاتا ہے، اس کی حیت سے ہو جاتا ہے۔ بندہ ذکر ہو حضور کا اور یوں بیٹھا ہو جیسے پتہ نہیں کسی سودے سے نقصان ہوا ہے، تو یہ پیار نہیں ہے، پھر وہ کسی سوچ میں پڑا ہوا ہے، ہاں پھر وہ کسی سوچ میں ہے۔ یار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا ذاکر خود میرا رب ہے، ہاں اور یہ نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بعد ذاکر بنا ہے، فرمایا نہیں، جس طرح میں ابدی ہوں میرا کلام بھی ابدی ہے۔ یہی تو معاملہ تھا کہ امام احمد بن حنبل کو وقت کا بادشاہ کوڑوں کا حکم دے دیتا ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، کیوں؟ فرمایا تم یہ فتویٰ دو کہ قرآن مخلوق ہے، فرمایا نہیں، مخلوق نے فنا ہو جانا ہے، مخلوق نے فنا ہو جانا ہے، اور قرآن یہ رب کا کلام ہے، جس طرح رب ہمیشہ رہے گا اس کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا، ہاں میں اسی طرح اس کا کلام ہمیشہ رہے گا جس طرح رب نے ہمیشہ رہنا ہے۔ میں کیوں یہ فتویٰ دوں؟ آپ نے کوڑے تو کھا لیے بڑھاپے میں،
لیکن یہ فتویٰ نہیں دیا، فرمایا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سنو، جب اللہ تبارک و تعالی ازل سے ہے، میری طرف توجہ رکھنا، ازل سے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر بھائی اللہ تبارک و تعالی نہ کھائے نہ پیے، نہ کوئی کام کرے، نہ سونا نہ اونگ، کوئی یہ معاملے ہی نہیں ہے اس کے، نہ کہیں کو کاروبار ہے، نہ کوئی ایسا بزنس ہے کہ وہ اللہ ادھر مصروف ہو جاتا ہو۔ فرمایا اسی لیے تو مجھے سبحان اللہ کہتے ہیں، جی اسی لیے تو مجھے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ میں ہر عیب ہر نقص سے پاک ہوں۔ سونا عیب ہے، اونگ عیب ہے۔ فرمایا کاروبار میں بھی ایسے ہی ہے، نقصان ہو جائے تو پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جائے تو رب کو بھول جاتا ہے۔ ہاں اولاد یہ بھی ہے، یہ فتنہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال اور اولاد بندے کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ فرمایا میں ان چیزوں سے پاک ہوں، سبحان ہے میری ذات، لیکن میں ایک کام ضرور کرتا ہوں، اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہوں۔ بھئی جب آدم ہی نہیں تھے تو نوح کہاں سے آ گئے؟ جب نوح نہیں تھے تو شیش کہاں سے آ گئے؟ جب شیش نہیں تھے تو زکریا کہاں سے آ گئے؟ زکریا نہیں تھے تو یحییٰ کہاں سے آ گئے؟ جب ابراہیم نہیں تھے تو اسماعیل کہاں سے آ گئے؟ اسحاق کہاں سے آ گئے؟ موسیٰ کہاں سے آ گئے؟ عیسیٰ کہاں سے آ گئے؟ جب یہ کوئی نبی نہیں تھا تو پھر میرا نبی تو تھا، پھر میرا نبی تو تھا، یا رب تھا یا میرا نبی تھا۔ رب نے فرمایا سن لو، میں ازل سے اپنے نبی پہ درود پڑھ رہا ہوں، اب تک پڑھتا رہوں گا، اب تک پڑھتا رہوں گا۔ تم پڑھنے والوں، تم پڑھتے پڑھتے دنیاوی باتوں میں بھی لگ جاتے ہو، کاروبار میں بھی مصروف ہو جاتے ہو، کوئی کھانا پینا، کوئی لین دین، کوئی گھر کے مصروفیات، کوئی کام کاج دنیا کے، 8-8 گھنٹے سو بھی جاتے ہو۔ فرمایا نہ میں اٹھتا ہوں نہ بیٹھتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، میں ان چیزوں سے مبرہ، لیکن ایک ہے کہ میں اپنے نبی پر کیا کرتا ہوں؟ بھئی بولیے کیا کرتا ہوں؟ یا اللہ جو بولے آخری وقت اسے درود نصیب فرمانا۔ ہاں اپنے نبی پر کیا کرتا ہوں؟ اور فرمایا ہاں اس کے ساتھ جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا نا تو میں نے کہا تم بھی پڑھو، پڑھو درود تم بھی میرے نبی پر، وہ بھی میرے ساتھ۔ کہا میں لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں کوئی نہیں شریک، لیکن یار پہ درود پڑھنے کی باری آئے نا تو میں مومنوں کو بھی کہتا ہوں آؤ میرے ساتھ مل کے تم بھی پڑھو درود۔ آئے ہائے ہائے، میں کہتا ہوں آؤ میرے ساتھ مل کر تم بھی درود پڑھو۔ میرا کوئی ثانی نہیں، وحدہ لا شریک، لیکن یار کی خاطر اب ساروں کو شریک کر لیتا ہوں، فرشتوں کو شریک کر لیتا ہوں، مومنوں کو شریک کر کے کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ اور میں درود پڑھتا ہوں، تم نے درود بھی پڑھنا ہے، وسلموا تسلیما، سلام بھی پڑھنا ہے اور خوب پڑھنا ہے، ہائے ہائے، تم نے سلام بھی پڑھنا ہے اور فرمایا تسلیما، خوب پڑھنا ہے۔ اب سنیے، اللہ جل مجدہ، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے اور اب تک اس نے رہنا ہے، ذاکر کے ہونے سے مذکور رہتا ہے۔ جب تک ذاکر موجود ہے، ذکر کرنے والا، تب تک جس کا ذکر کیا جائے گا وہ موجود ہے، اور میرا رب ذاکر ہے میرے مصطفیٰ کا، رب ذاکر ہے میرے مصطفیٰ کا۔ فرمایا نہیں پڑھتے ہو تو نہ پڑھو، کوئی فتوے لگاتا ہے تو لگاتا رہے کہ بھئی درود پڑھنا شرک ہے، سلام پڑھنا گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا جو مرضی کہتا رہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح درود فرض ہے تم کو۔
جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح درود فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے اسی طرح یہ فرض ہے۔ الہ العالمین تیرے نبی پر درود فرشتے جو ازل سے پڑھ رہے ہیں، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک پڑھتے رہنا انہوں نے، ہاں، لیکن فرمایا مومنو تمہارا درود افضل ہے ان سے، ہاں تمہارا درود افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ مسجود ملائکہ ہے۔ ہاں، اقبال کہتا ہے اسی نور کو کر کے آدم میں داخل فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا تھا۔ بھئی آدم کو کس نے سجدہ کیا تھا؟ فرشتوں نے۔ جس نے نہیں کیا وہ قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا، قیامت تک کے لیے، قرآن کہتا ہے۔ اچھا، اب شیطان جو ہے نا، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا چلو تم لعنتی ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم، شیطان کو کیا کہا؟ تم لعنتی ہو۔ اس نے رونا شروع کر دیا، یا اللہ 80 کروڑ سال تیری عبادت کی ہے، دیکھنا میں نے سجدے کتنے کیے ہیں۔ رب نے فرمایا سارے سجدے تیرے گئے مٹی میں، میرے کہنے پہ میرے یار کو سجدہ نہیں کیا تم نے، میرے کہنے پہ ایک سجدہ نہیں کیا، اپنی مرضی سے کرتا رہا، لاکھوں کر لیے، کروڑوں کر لیے ہیں، 80 کروڑ سال عبادت کی ہے تو نے، فرشتوں کا ہم نشین رہا ہے، اور اب میں نے جب کہا تو میرے ساتھ ہی مناظرے پہ تو لایا، تو نے کہا نہیں یہ تو مٹی کا بنا ہے، میں آگ کا بنا ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور تو اس سے خاک بہتر ہے، یہ تو میرا یار ہے۔ تجھے نظر نہیں آیا؟ تو میری طرف دیکھتا کہ یہ یار کس کا ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ فرمایا جس نے سجدہ کیا وہ اللہ کا محبوب بن گیا، ہاں وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ اللہ غنی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور دوسرا یہ ہے کائنات میں آپ جس مرضی زمین کے خطے پہ چلے جائیں، جس مرضی بر اعظم پہ چلے جائیں، جس مرضی ملک میں چلے جائیں، ہاں قانون یہی ہے فطرت کا کہ پہلے دادا ہے، اس کے بعد باپ ہے، پھر پوتا ہے۔ بھئی ایسا ہی ہوتا ہے نا، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ پوتا پہلے آ جائے اور دادا بعد میں آئے؟ نہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے اس کے برعکس کر دیا، فرمایا حبیب تو پہلے، تیرا باپ بعد میں، تو پہلے، تیرا دادا بعد میں، حبیب تو پہلے، جنت بعد میں، حبیب تو پہلے، میرا عرش بعد میں، حبیب تو پہلے، میری کرسی بعد میں، حبیب تو پہلے، لو بعد میں، حبیب تو پہلے، قلم بعد میں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، اللہ غنی۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں اور یہ میرا چیلنج ہے، اور ممبر پر بیٹھ کر چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال، ہاں قرآن کی کوئی آیت یہ دکھا دے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو محبوب ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، بھائی بولیے، ہاں کوئی قرآن کی ہے جس کا یہ ترجمہ بنتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے 6666 آیات کھنکھال لیا کہ رب نے فرمایا ہو اے حبیب ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، جہاں بھی بات آئی فرمایا حبیب ہم نے تجھے بھیجا ہے، ہم نے تجھے بھیجا ہے، ہاں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو بھیج دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا، فرمایا حبیب ہم نے تجھے بھیجا، ہم نے تجھے بھیجا، یہ بھیجا ان کے بھیجے میں نہیں آیا، ہاں اسی لیے الجھے ہوئے ہیں، اسی بھیجے پہ الجھے ہوئے ہیں۔ ارے بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے، جو پہلے موجود ہوتا ہے اسے بھیجا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اب پیدا ہوا ہے پھر بھیجا ہے۔ فرمایا نہیں، تم جانتے ہی نہیں ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اب جبریل علیہ السلام، اس کی سب سے بڑی میں یہ دلیل دینے لگا ہوں، جبریل علیہ السلام حامل وحی الہی، طائر سدرہ نشین، ساری کتابوں کا حافظ و عالم ہے، قاری ہے، ہاں ساری کتابیں چاروں کی چاروں اور صحیفے نبیوں تک پہنچانے والا، ہر نبی کا صحابی، ہر نبی کو دیکھنے والا، آدم کو بھی بڑے غور سے دیکھا ہے، ہاں نوح علیہ السلام پہ جب طوفان آیا نا تو پھر بھی جبریل ساتھ ساتھ تھا، ہاں ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو جبریل دیکھ رہا تھا، باہر آئے جبریل دیکھ رہا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو میدان میں لٹایا گیا جبریل دیکھ رہا تھا، چھری چلائی جا رہی ہے جبریل دیکھ رہا ہے، موسیٰ روز کوہ طور پہ جا کے باتیں کرتے جبریل دیکھ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ڈلیور ہو رہے جبریل دیکھ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ماں کا پستان منہ سے نکال کر اپنے حواریوں سے بات کر کے کہتے خبردار میری ماں پہ طعنہ نہ کرنا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے اور کتاب دے کے بھیجا ہے۔ جبریل دیکھ رہا تھا، جبریل دیکھ رہا ہے، ہر نبی کو، ہر رسول کو اس کا انداز تکلم، اس کا انداز گفتار، اس کا چال چلن جبریل دیکھ رہا ہے، ہر ایک۔ اب ساری کتابیں ازبر کرنے والا، اس کے مطالب و مفاہیم، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جبریل زیادہ جانتا ہے یا مولوی زیادہ جانتا ہے؟ جبریل زیادہ جانتا ہے، لیکن جب قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ سورہ بقرہ اس کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے، الف لام میم، جبریل آ کے کہتا ہے الف، حضور فرماتے فہم تو، حضور نے کیا فرمایا؟ فہم تو۔ جبریل کا لام، حضور نے فرمایا فہم تو۔ جبریل نے کہا میم، حضور نے فرمایا فہم تو۔ اب پوچھئے ذرا مولویوں سے، مولوی صاحب آج تک کسی نے اس آیت کا ترجمہ کیا؟ کوئی مائی کا لال، کوئی مجتہد، کوئی محدث، کوئی مفسر، ہاں کسی صحابی نے کیا ہو؟ چلو دور کی بات چھوڑو، کسی صحابی نے کیا ہو؟ ابو بکر صدیق انہوں نے کیا ہو؟ یا مولا علی باب مدینہ العلم انہوں نے کہا ہو میں جانتا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں، لیکن جب جبریل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں حبیب الف، میرے نبی نے فرمایا جبریل فہم تو، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے۔ جبریل نے کہا لام، میرے نبی نے فرمایا مجھے پتا ہے۔ میم، مجھے پتا ہے۔ آگے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس کا سارے ہی جانتے ہیں، اس کو سارے جانتے ہیں۔ مزہ تب ہے جبریل تو ادھر سے لا کر نہیں جانتا، میں مدینے میں بیٹھ کر جان گیا۔ فرمایا تو ادھر سے لا کر نہیں جانتا، میں ادھر جان رہا ہوں۔ اور یہی بات تھی کہ میرے نبی نے فرمایا جبریل بتاؤ تم آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا صحابی رہا ہے،
رہا ہے کہ نہیں رہا؟ میں بولیے. تو میرے نبی نے فرمایا بتاؤ تمہاری ایج کتنی ہے؟ اب بھی ینگ ہو, تمہاری فٹنس کا راز کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے, بتاؤ ذرا ایج کیا ہے تمہاری؟ جبریل معلم الملائکہ, طائر سدرہ, حامل وحی الہی اور ہیڈ پرنسپل آف دا اینجلز, سارے فرشتوں کا پرنسپل, سارے فرشتوں کا قائد, سردار, اس کو پوچھ کون رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا. بتاؤ تمہاری ایج. کہنے لگا لا علم, تو میں تو نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا. میرے نبی نے فرمایا پھر بھی کوئی اندازہ تو ہوگا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا فرید تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا 9 سال. کہا 9 سال؟ آپ کی تو ریش سفید ہو چکی ہے, اتنے بزرگ ہیں, ہزاروں کو کلمہ پڑھا دیا ہے, دائرہ اسلام میں شیخ الاسلام ہو آپ. آپ نے فرمایا میں وہی عمر گنتا ہوں, وہی عمر شمار کرتا ہوں جو میری شیخ کی خدمت میں گزری ہے. مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی, ہائے ہائے ہائے, ہاں جی, آپ کو سزائے موت کا حکم دے دیا گیا, بعد میں عمر قید میں تبدیل ہو گئی سزائے موت. ہاں, وہ قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تھی ختم نبوت کی, اس سلسلے میں پھر آپ رہا ہو گئے نا, تو صحافی سوال کرتا ہے حضرت ماشاءاللہ آپ کا قد بھی ٹھیک تھا, ہائے ہائے ہائے, پورے قد سے جو کھڑا ہوں مجھے گرنے نہیں دیتا, ایک تیرا سہارا ہے یا رسول اللہ. اللہ غنی. اس نے سوال کیا حضرت نیازی صاحب آپ کی ایج کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 9 راتیں اور 8 دن. نیازی صاحب میں نے تو آپ کا انٹرویو ایک پڑھا ہے, اس میں آپ کہتے تھے جب تحریک آزادی چل رہی تھی 1947 میں آپ بی اے کے اسٹوڈنٹ تھے. اس وقت آپ بی اے کے اسٹوڈنٹ تھے, آپ کہہ رہے ہو 8 راتیں 8 دن اور 9 راتیں, یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو حضور کی خاطر جیل میں گزار کے آیا وہی عمر ہے, باقی ضائع آ گئی. ہاں, عمر وہی ہے جو یار کے نامے لگی ہے. تو جبریل کوئی اندازہ کتنی عمر ہے؟ جبریل کہتا اچھا میں بھولنے والا نہیں ہوں. بے فرشتہ بھولتا نہیں ہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے. ہاں, فرشتوں کو اس چیز سے پاک پیدا کیا ہے, وہ بھولنے والے نہیں ہیں. اس نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے حجابات نور کے پیدا کیے. ہاں, وہاں پر چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا. کتنے؟ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چوتھے نور کے حجاب میں چمکتا تھا. ہاں, اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. دیکھو میرے نبی نے مدینے میں بیٹھ کر جو اعلان کیا, فرمایا جبریل آج اگر ستارہ وہ دیکھو تو پہچان لو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں معلم الملائکہ, حامل وحی الہی, ہاں ساری کتابوں کا حافظ و قاری, سارے نبیوں کا جو ہے وہ صحابی, میں کیسے بھولوں؟ اگر میں بھول گیا تو میکائیل کدھر جائے گا؟ میں بھولنے والا نہیں. تو فرمایا اب دیکھو تو پہچان لو گے؟ کہا ہاں پہچان لوں گا, پہچان لوں گا. فرمایا دیکھو, آئے ہائے آپ سمجھے ہی نہیں یار, اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ نہیں اس جملے پہ یار. آئے ہائے, جو پوری تقریر میں نہیں بولا اب تو بولے یار. آئے ہائے اللہ غنی. میرے نبی نے فرمایا پھر دیکھو اور پہچانو. وہ حیران ہے دیکھوں کس کو؟ حضور نے یوں دستار تھوڑی سی پیچھے کی, فرمایا وَبِعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ. جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں محمد ہی تھا جو چمکا تھا.
آج یہ مولوی کہتا ہے دکھاؤ کہاں پہ ہے، کدھر ہیں، کہاں ہیں، کہاں بیٹھے، کہاں گئے؟ میں کہتا ہوں جبریل 72,000 مرتبہ دیکھ کر میرے نبی کو نہ پہچان سکا۔ ہائے 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 ہائے، جبریل دیکھ کر میرے نبی کو نہیں پہچان سکا، اور تیرا علم جبریل کے پاس تک بھی نہیں، تو کیسے پہچان لے گا کہ نبی ہے؟ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جبریل سے کہا جبریل ذرا آج اپنی حقیقت دکھاؤ، تم کیا شے ہو، مجھے بھی تو پتا چلے نا، کسی نبی نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا تو اسے، چلو میں کرتا ہوں، بتاؤ نا ذرا تم کیا ہو۔ جبریل ایک پر کھولے تو مشرق اس کے اندر آ جائے، دوسرا کھولے تو پورا مغرب اس کے اندر ہے۔ ہاں جی، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ حضور نے فرمایا ذرا اپنی اصلی صورت دکھاؤ مجھے، میرے پاس تو آتے ہو نا، تو میرے غلام کی صورت میں آتے ہو نا۔ حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں جبریل آتا تھا، جب بھی آتا تھا میرے مصطفیٰ کے پاس، ہاں حضرت دحیہ کلبی کی صورت لے کے آتا تھا۔ اس لیے جبریل نے کہا سن لو، میں نوری ہو کر اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو غلاموں کی صورت لے کے جا رہا ہوں۔ یہ بارگاہ ہی ایسی بارگاہ ہے، یہاں آنا ہے تو بن کر فقیر جاؤ سرکار کی گلی میں، اللہ غنی ہے، دل کی مراد پاؤ سرکار کی گلی میں۔ کہہ رہا تھا بلال وہاں پر، ہاں بلال بھی یہ کہتا ہوا نظر آیا، دل کی مراد پاؤ سرکار کی گلی میں۔ ہاں تو کہا ذرا اپنی اصلی صورت، یار ادھر یہ بیٹھا ہوا ہے ملک، وہ چابی اس کے پاس ہے، وہ میں وہ ہو گیا تھوڑا سا، اللہ غنی، درود شریف پڑھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ذرا حقیقت عیاں کرو۔ جبریل نے یوں کیا، اپنی حقیقت سامنے کی، میرے نبی نے یوں دیکھ کے فرمایا بس جبریل بس، کہنے لگا بس۔ حضور نے اچھا اب جبریل کہتا حضور کو ذرا اپنی حقیقت تو دکھاؤ، تم کیا ہو؟ ہائے ہائے ہائے، حضور تم کیا ہو؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل مجھے دیکھنا ہے کہ نا میں کیا ہوں، تو ذرا سدرہ کے پار آنا وہاں پہ، ہاں جی۔ تو اب وہ رات آ گئی، معراج والی رات، سدرہ پہ جا کے ٹھہرے، جبریل کو یاد تھا، جبریل کا حضور اب بتاؤ نا کہ تم کیا ہو؟ میرے نبی نے سدرہ سے آگے قدم رکھ کے فرمایا جبریل مجھے دیکھنا ہے تو ذرا ادھر آؤ نا۔ جبریل کہنے لگا بس، آگے جاؤں گا تو سارے پر جل جائیں گے، نہ آج تک گیا ہوں نہ جا سکتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اسی لیے تو میں کہتا ہوں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ارے ابو بکر لوگ جو مرضی کہتے رہے، تو ہر وقت میرے ساتھ رہنے والا، سورج طلوع ہو ابو بکر ساتھ ہے، درمیان میں آئے ابو بکر ساتھ ہے، غروب ہو جائے ابو بکر ساتھ ہے، فجر میں ابو بکر مقتدی، ظہر میں ابو بکر مقتدی، عصر میں ابو بکر مقتدی، مغرب میں ابو بکر مقتدی، عشاء میں ابو بکر مقتدی، ارے تہجد کا وقت ہے تو ابو بکر ساتھ ہے، ہجرت ہے تو ابو بکر ساتھ ہے، جنگ ہے تو ابو بکر ساتھ ہے، صلح ہے تو ابو بکر ساتھ ہے، امن ہے تو ابو بکر ساتھ ہے، ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچے تو ابو بکر ساتھ، غار میں پہنچے تو ابو بکر ساتھ، غار سے نکلے تو ابو بکر۔ فرمایا تم مزار میں بھی میرے ساتھ ہوگا، لیکن میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، نبی کی عظمتیں کیا ہیں محمد کا خدا جانے۔ اللہ غنی، اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔